السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف النقد الادبی کے سلسلے میں ہم نے تمہید کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، جس سے تھوڑا یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر ادبی تنقید کے جو مقاصد ہیں اس میں کون کون سی چیزیں آ جانی چاہیے۔ اب ہم ایک ایک کر کے بالترتیب کچھ اہم مقاصد اور اغراض جو ادبی تنقید سے مقصود اور مطلوب ہیں ایک نقاد کے لیے، ایک ناقد کے لیے، ان میں سر فہرست جو پہلی چیز ہے وہ ہے الشرح والتفسیر والتحلیل لإظہار سبب اختلاف الادب والادباء في البيئة والعصر والجنس البشري، والشرح والتفسير هما الخطوة الأولى لاستجلاء غوامض هذا العمل وإيضاح مصادره وخصائصه الفنية، وإن تفسيرات النقاد المختلفة للأعمال الأدبية تعتبر مشاركة قوية في خلق تلك الأعمال الأدبية وإثرائها بمفاهيم ومعاني جديدة۔ یہ شرح و تفسیر اور تحلیل کا بنیادی طور پر یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک ادب اور ادباء کے درمیان جو تفاوت اور اختلاف اور ایک طرح سے رنگا رنگی مختلف انداز کے، مثلاً قصائد ہی کو لے لیجئے، عربی قصائد ہی کو لے لیجئے، زہیر بن ابی سلمہ کا ایک انداز ہوگا، اور بشار بن برد پہ آ جائیں گے ایک عرصے کے بعد تو ایک انداز ہوگا، تھوڑا آگے چلیں گے تو متنبی کے اشعار اور قصائد پڑھیں گے۔ کہنے کو تو سب عربی قصائد ہی ہیں اور ایک شکل کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے ایک ہی انداز سے کہے گئے ہیں، لیکن اس میں یہ مختلف ادوار سے ان کا تعلق ہے، مختلف شخصیات سے ان کا تعلق ہے، مختلف بیعات ماحول سے ان کا تعلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان میں جو اختلاف ہوگا، ان میں جو تنوع ہوگا، ان میں جو باہمی تفاوت ہوگا ایک دوسرے سے، اس کو ظاہر کرنا وہ شرح و تفسیر و تحلیل سے وہی مراد ہے۔ شرح سے کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ جس طرح ایک تشریحی درسی تشریح ہم کرتے ہیں کہ کچھ مفردات کے حل بتا دیے، کچھ تعبیرات کو آسان کر کے بتلایا، اور کہیں تلمیحات ہیں جو تھوڑا غامض ہیں، واضح نہیں ہے، ان کو بتا دیا۔ اس طرح کی چیزیں یقیناً شرح کا حصہ ہے، لیکن وہ بالکل سطحی اور بالکل ایک ابتدائی چیز ہے۔ یہاں شرح و تفسیر و تحلیل سے اس سے آگے کی چیزیں مراد ہیں، اور یہ جو عمل ہے یہ شرح و تفسیر و تحلیل کا، جس میں البیئہ ماحول ایک ادب اور ادیب کا، اس کو واضح کر کے بتانا کس طرح اس کا اثر ایک ادب میں یا ایک ادیب میں ہوتا ہے، یہ ناقد کا کام ہے۔ اسی طرح اس کے زمانے کا اس کے ادب کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، اور جس نوع بشری کے ساتھ، جس ریس کے ساتھ، جس مجتمع سوسائٹی کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، اس کے کیا اثرات ان ادباء کے ادب میں رہا ہے، یہ سب اس کا حصہ ہیں جو ہم شرح و تفسیر و تحلیل کے ضمن میں ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس میں شرح اور تحلیل میں کیا کیا کر کے بتائیں گے۔ البیئہ ماحول کو کہتے ہیں، والتي تساهم في تفسير التأثيرات النفسية التي تحدث البيئة الصحراوية بالجبلية بالساحلية بالزراعية في نفس الأديب، وقصة الشاعر البدوي علي بن الجهم الذي زار بغداد ومدح الخليفة معروفة، وذلك عندما قال له۔ یہ بیعہ میں یہ تفسیر کریں گے، یہ تشریح بتائیں گے کہ کس طرح نفسیاتی طور پر اس شاعر پہ اس کے ماحول کا اثر پڑا ہے۔ اگر وہ صحراوی ماحول میں پلا بڑا ہے اس کا کیا اثر ہوگا، پہاڑی ماحول میں ہے، سواحلی کہیں یہ ہے، زراعت کے ساتھ وابستگی رہی ہے، ان سب چیزوں کا جو اثر ہوگا وہ اس کے شاعر کے نفس پہ یقیناً ہوگا، اور اس کا اظہار اس کے ادب کے ذریعے سے ہوگا۔ ایک مشہور مثال کلاسیکل ادب میں تذکرہ نگاروں نے کی ہے، علی بن الجهم عباسی خلیفہ، بعض لوگوں نے اس کو خلیفہ المتوکل کے ساتھ ذکر کیا ہے، بعض لوگوں نے کسی دوسرے خلیفے کا نام لیا ہے۔ بہرحال اہم یہ ہے کہ اس میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ یہ مدح ایک بدوی شاعر نے، دیہات سے آئے ہوئے شاعر نے، پہلی بار بغداد آیا تھا، شہری ماحول سے، دربار کے آداب اور وہاں کے جو چال چلن ہے، وہاں کا جو انداز تھا اس سے واقف نہیں تھے،
اور مدحیہ قصیدہ کہنا چاہا، مدحیہ شعر کہا کہ انت کالکلب فی الحفاظ علی الود وکالتیس فی قراء الخطوب، کہ اے خلیفہ تم کتے کی مانند ہو اپنی وفاداری اور محبت کو برقرار رکھنے میں، وکالتیس فی قراء الخطوب، ایک مضبوط بکرے کی مانند ہو جو مشکلات اور سختیوں کو چوٹ اور ٹکر مارنے میں خاصی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ فلم تعد الخليفة من هذا المدح الممثل للبيئة الصحراوية، طلب مقدم الشاعر من الخليفة إمهاله حتى يعتاد حياة الحظر، فلما لانت نفس الشاعر قال قصيدته المشهورة۔ یہاں مثلا کہیں یہ ایسے ذکر کیا گیا خلیفہ نے ناگواری تھوڑی بہت کا اظہار جو کیا ان کے چہرے سے ہوا، تو جس نے شاعر کو وہاں پیش کیا تھا اس نے خلیفہ سے مہلت طلب کی۔ کچھ اور تفسیروں میں یوں ہے کہ خلیفہ خود صاحب بصیرت، ادب کی گوامس پہ نظر رکھنے والے تھے، بلکہ درباریوں نے اس کو بڑا عجیب تصور کیا کہ یہ بادشاہ کو کتے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، اور خلیفہ نے خود کہا کہ ان کو تھوڑا بہت وقت دے دو، ان کے رہنے سہنے کا اچھا انتظام کیا جائے اور ان کو شاہی مہمان کی طرح رکھا جائے۔ اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا اور انہوں نے اپنا وہ مشہور قصیدہ کہا، عیون المہا بین الرصافۃ والجسر جلبنا الحوا من حیث ادری ولا ادری، اور اس میں کہاں وہ انت کالکلب میں جو تشبیہ استعمال کی تھی، وکالتیس فی قراء الخطوب میں جو تشبیہات بتائی تھی، خلیفہ نے کہا تھا کہ جس ماحول سے آیا ہے، جن چیزوں کی اس کی نظر ہے، ظاہر سی بات ہے انہی کے ساتھ تشبیہ دے گا۔ اس طرح کا ایک قصہ ابن المعتز اور ابن الرومی کے حوالے سے آپ کو علامہ شبلی نعمانی نے شعر العجب میں جو تشبیہ کی بحث کی ہے اس میں بھی ملا ہے، آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول کا اثر کس طرح ایک شاعر کی تشبیہات اور اس کے استعاروں پہ پڑ سکتا ہے۔ اور یہ جو اس کے عرصے کے بعد جو مدح کی، اس کے بعد خلیفہ نے کہا کہ انظروا کیف تغیرت به الحال واللہ خشیت علیہ ان یذوب رقۃ ولطافۃ۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے کہ العصر ویعنی ظہور آداب مختلف تبعا لنشاط الحیاة الاقتصادیہ والدینیہ والاجتماعیہ، آداب العصور القدیمہ ظہرت فی ظل الدیانات الوثنیہ وآداب العصور الوسطی ظہرت فی ظل الدیانات السماویہ۔ ظاہر سی بات ہے زمانے کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ زمانہ ما قبل اسلام جہاں شرک اور بت پرستی اور دیگر جو چیزیں تاریخ میں آپ نے پڑھی ہیں، ایک مختلف انداز کا ماحول تھا۔ ان کی اقتصادیات کا تعلق کہیں غزو اور غارات پہ تھا اور بہت کم حصہ جو ہے تجارت پہ تھا، لیکن جب ان کی اقتصادی زندگی بدل گئی تو ان کے آداب پہ بھی، ان کے ادب پہ بھی اس کا اثر رہے گا۔ اسی طرح دینی اور سوسائٹی کے جب معیارات بدل جاتے ہیں، خیر و شر کے معیارات جب بدل جاتے ہیں تو حسن کے معیارات بھی بدل جاتے ہیں۔ جب حسن کے معیارات بدلیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا عکس ہم کو ادب کی صورتوں میں ظاہر طور پر دکھ جائے گا۔ الجنس البشری ویعنی ان لكل جنس بشری خصائص معینہ ممیزہ تظہر وتنعکس فی ادب هذا الجنس۔ اب الجنس البشری مثلا خالص عرب جو جزیرۃ العرب میں تھے وہ بھی عربی ادب ان کے یہاں بھی پنپا، مصر میں بھی عربی ادب پنپا، مغرب میں بھی عربی ادب پنپا، الاندلس میں بھی عربی ادب پنپا، لیکن ہر جگہ کی کچھ نہ کچھ خصائص ہیں جو اس کو ممتاز کرتی ہیں دیگر چیزوں سے۔ اس میں جنس بشری کا، اس میں جو ریس ہے اس کا تعلق ہے، اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو پڑھنا اور ایک قاری کے لیے اس کو ایکسپلین کرنا، سمجھانا، یہ پہلا مقصد ہے ایک ناقد کا، ایک نقاد کا، کہ ایک قاری کے لیے وہ یہ سب چیزیں جو ادب کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے اثرات ادبا کے ذریعے سے، ماحول کے، زمانے کے نظریات کے، ان سب چیزوں کے نظریات یہ واضح کر کے، یہ کھول کے ایکسپلین کر کے بیان کرنا ایک قاری کے لیے یہ ایک ناقد کا پہلا کام ہے۔ والوظیفہ الثانیہ التعلیل ان لنشوء المذاہب الادبیہ فی تفسیر الادب اہمیہ کبیرہ جدا ومہمۃ الناقد ربط التجارب الادبیہ بمناہج حیاتیہ لها صلہ بتطور الفکر عند الانسان۔ یعنی مذاہب ادبی جو ہیں، مختلف تصورات جدید دور میں اس میں اور زیادہ تنوع و کثرت
ملے گی، لیکن ہم جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے اس میں ہم نے زیادہ تر توجہ جو ہے مثالیں وغیرہ کلاسیکل ادب سے دی ہیں۔ یہاں بھی ایک مثال کلاسیکل لٹریچر سے ہی دیتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلی دور میں شاعر کا جو مقام تھا، شاعری کا جو مقام تھا، وہ عموماً ہم شعراء کو ان کے قبائل کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، یا پھر بعض شعراء غسانی اور ہیرا کی ریاستوں میں وہاں کے امراء اور خلفاء بادشاہوں کی مدح کرتے تھے، اور اس کے عوض میں وہ ان کو ہدایہ عطیہ جو ملتے تھے اس میں النابغہ الزبیانی، حسان بن ثابت، المنخل، الیشکری جیسے لوگ آپ نے تاریخ میں پڑھے ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے اپنے قبائل کے شعراء ہیں۔ عنترہ بن شداد بنو ابس کے شاعر بن کے سامنے ابھرے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور فنامنن ہے، ظاہرہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسی سوسائٹی میں شعراء کا ایک طبقہ ہے الصعالق، جن کو کہتے ہیں الصعالق کی۔ اب یہ ہے کہ اب تعلیل کیا ہوگی کہ صعالق کیسے وجود میں آئے۔ ایک تعلیل یہ ہے کہ ان کو چور اچکوں کی ایک جماعت تصور کیا جائے جو اٹھ کر الگ ہو گئے اور ایک جماعت بنائی اور حملے کرتے تھے قافلوں پر، ان کو لوٹنے کے بعد اپنے سامان زندگی خود کے لیے فراہم کرتے تھے، اور ان میں سے کئی لوگ شعراء بھی ہوئے اور وہ شاعری کرتے تھے۔ لیکن بعض ناقدین اس کو اس سوسائٹی کے ساتھ پورا جو نظام ہے، قبائلی نظام ہے، اس کے خلاف، اس نظام کے خلاف ایک بغاوت تصور کرتے ہیں، ان کے اقتصادی نظام کے خلاف ایک بغاوت تصور کرتے ہیں۔ اس میں مثلاً اچھے قبائل کے کچھ چند لوگوں کا بھی مثلاً ذکر ہے کہ عروۃ بن الورد عباسی، یہ بنو ابس کے شاعر تھے، وہ اپنی نسبت ابس کے ساتھ کاٹ کے، منقطع کر کے اس جماعت کے ساتھ زیادہ پسند کرتے تھے جن کو الصعالق کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ وہ ایک اپنے قبیلے کے ساتھ اپنی نسبت کو کاٹ کر وہ الگ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی وجوہات بیان کرنا، یہاں ہم کوئی وجہ بیان نہیں کریں گے، لیکن مختلف ناقدین اس کی مختلف وجوہات بیان کر سکتے ہیں۔ یہ التعلیل جو ہے یہ بھی وظائف النقد میں ایک بہت اہم چیز ہے۔ الوظیفہ الثالثہ التقییم، وترتبط هذه الوظیفہ باختلاف النقاد حول الأهمیة التي يجب أو يوليها دارس الأدب لكل من الشکل والمضمون۔ یہ ہے کہ آپ قیمت کیا لگاتے ہیں کسی چیز کی، کہ آخر یہ اگر یہ قصیدہ ہے یا نثر کی کوئی صورت ہے، کوئی حیت ہے، کہ یہ کس درجے کا ہے۔ یہ جو درجہ بندی ہے ادب کی، اس میں ناقدین کا جو باہمی اختلاف ہوگا، ان کے نظریات کا، ان کے مشرب کا، اس اختلاف کا اثر ظاہر سی بات ہے ان کی آراء میں ہو جائے گا۔ مثلاً پہلے ہم یہ ٹیکسٹ یہاں پڑھتے ہیں، ان تقییم ای عمل ادبی یجب ان یضع فی حسبانہ المقاییس الدقیقہ التي تحدد الخصائص المعنویہ والجمالية وتضع هذا العمل في مستواه اللائق بين الآمال وتحدد مكانة الأديب بين أقرانه، وقد نتج عن خلاف النقاد حول ضرورة الفصل بين الشكل والمضمون في العملية النقدية ظهور مذاهب أدبية قائمة على تغليب الشكل على المضمون، وظهور أنصار مذاهب الفن للحياة، فالجمال ليس غاية في ذاته فحسب بل وسيلة في تحقيق الأهداف البشرية والإنسانية۔ ظاہر سی بات ہے کہ تقییم کا تعلق کہ آپ کس درجے میں کسی چیز کو گناتے ہیں، اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر ادب کے جو دو سکولز آف تھاٹ ہے، ایک ہے کہ مذہب الفن للحیات، دوسرا ہے مذہب الفن للفن، کہ آخر یہ ادب برائے زندگی کے قائل ہیں یا ادب برائے ادب کے قائل ہیں، ادب فی ذاتی ہی مقصد ہے یا ادب کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے۔ پہلے جب آپ یہ متعین کریں گے کہ آپ کس نظریے کے حامل ہیں، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ادب کی جو آپ قیمت لگائیں گے وہ اسی نظریے سے ہوگی، اور اس میں مختلف مذاہب وجود میں آ جائیں گے۔ الغربال مثلا میخائیل نعیمہ کا آپ نے تذکرہ پڑھا ہوگا کہ جب وہ تقییم کرتے ہیں، مثلا احمد شوقی کس درجے کا شاعر ہے،
حافظ ابراہیم کس درجے کا شاعر ہے. المحافظون کے ہاں اس کا جو مطلب کلاسیکیون الجدد جو احیاء التراث کے قائل تھے کہ جو عباسی دور کے نمونہ ہے، اس کے ہم جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی اعلیٰ ادب تصور کیا جائے گا. دوسری طرف ایک جماعت ہوگی جو اس کو کسی شمار میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ ان کے یہاں آپ کو خلیل جبران کہ وہ اس طرح کے مثلا مقالات چھوٹے چھوٹے مل جائیں گے جہاں لکم لغتکم ولی لغتی، لکم ما قالہ السیبویہ والفراء ولی ما قالتہ الام الحنون، کی چیزیں یہ نظریات ادب ہیں. بنیادی طور پر آپ کس نظریے سے کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی تقییم لگائیں گے. مجموعی طور پر ایک قاری کے لیے، ایک پڑھنے والے کے لیے اس سے ادب کی کئی جہات اور کئی خصائص اور کئی خوبیاں سامنے آ جاتی ہیں. ایک ناقد ہوگا جو اس کو ادب برائے زندگی کے نظریے سے دیکھے گا اور اس کو سوسائٹی کے ساتھ، زمانے کے ساتھ جوڑ کے بتائے گا اور اس کے اندر وہ جو خصائص ہیں وہ ظاہر کرے گا. دوسری طرف ایک ناقد ہوگا جو جمالیات اور حسن اور تلذذ کا قائل ہوگا کہ اس سے جو تسکین ہو رہی ہے جمالیاتی ذوق کی، وہی اصل مقصد ہے. تو وہ جمالیاتی عناصر جو اس میں ہوں گے، جب اس کی تشریح کرے گا، جب ان کو واضح کرنے کی کوشش کرے گا، تو مجموعی طور پر جو عمل ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ادب کی خدمت ہو رہی ہے، اس کو زندہ رکھا جا رہا ہے، اس کو قارئین کے لیے آسان اور پرمعنی بنایا جا رہا ہے، اس میں معنی کی نئی سطحیں بڑھائی جا رہی ہیں. والوظیفہ الرابعہ تعین مکان العمل الادبی فی خط سیر الادب ای فی عالم الادب الذی ینتمی الیہ وتحدید مقدار ما اضافہ هذا الادب الى التراث الادبی فی لغته خاصة وفی عالم الادب کلہ بصفت عامہ. چوتھا جو یہ ہے کہ تقییم سے ہی ملتا جلتا لیکن تھوڑا بہت یہ ہے کہ تعین یہ کس درجے کا ہے. مثلا معلقات ہمارے پاس 7 ہیں، ان 7 معلقات ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک ہی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، شعراء الگ الگ ہیں، لیکن ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 معلقے سب سے بہتر ہیں، اعلیٰ معیار کے ہیں. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یہ آئے گا، 5ویں پہ یہ آ جائے گا، اور ان کے خصائص واضح کریں گے کہ آخر اگر ہم نے پہلے یا دوسرے نمبر پہ کسی چیز کو رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے. تعین مکان العمل الادبی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز جو تعین المکان، اس کے مرتبہ سازی کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو ادبی سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو ادبی روایات چلی آ رہی ہیں، ان سے اس ادبی فن پارے نے کتنا اخذ کیا ہے اور اس میں کتنا اضافہ کیا ہے، اس اضافے کو ظاہر کرنا، بتانا، یہ بھی ایک ناقد کا کام ہے. پھر ہم مثال لے لیں گے، مثلا عنترہ بن شداد جب یہ کہتے ہیں کہ حل غادر الشعراء من متردمی حل عرفت الدار بعد التوہمی، یعنی اطلال کا ذکر کرتے ہوئے قصیدے کا آغاز کر رہے ہیں، تو گویا وہ جو جس ادبی روایت سے ان کی وابستگی ہے اس کو برقرار رکھ رہے ہیں، اس کو زندہ رکھ رہے ہیں. لیکن اضافہ کیا کیا معنوی اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی. وہ اگر کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لقد سرنی قیل الفوارس لی ویک یا انتر اقدمی، تو شہ سواروں اور میدان کارزار میں لڑنے والوں نے جب مجھے پکار کے کہا اے انترا آگے بڑھو اور حملہ کرو، لقد سرنی، مجھے بہت خوشی دی، مجھے بہت مسرت ہوئی ان کی اس آواز سے. تو ایک ادیب ہمیں یہ بتائے گا کہ اس خوشی کا مصدر کیا ہے. یہ کوئی محض ایک عام جو لڑنے والا جو ہے میدان جنگ میں اپنی بہادری پہ خوش نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ اس کی جب آپ حیات دیکھیں گے کہ وہ ایک عبد سے حر کا جو اس کا سفر ہے، ایک غلام سے آزادی کا سفر ہے، اس آزادی کا یہ یہاں حملے اور بہادری کا جشن نہیں ہے. لقد سرنی فی قیل الفوارس میں یہ جشن اپنی بہادری کا نہیں منا رہے ہیں، یہ جنگ کی فتح کا جشن نہیں ہے، یہ اپنی آزادی کا جشن ہے، یہ اپنی اس غلامی سے حر ہونے کا جو سفر ہے اس میں جو ان کو مسرت اور خوشی نصیب ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں بتائے گا. اور اس طرح کی چیزیں ہمیں دیگر اس سے پہلے کے
شعراء میں اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں. تو گویا یہ ایک طرح سے ایک معنوی اضافہ ہے، ایک باریک سا دقیق سا اضافہ ہے جو انہوں نے اس دور کے ادب میں کیا ہے، کہ ایک ایسی چیز کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں جو مثلا ہمیں اس دور کے ادب میں کہیں اور نہیں ملتی ہیں اس طرح کی چیزیں. دوسری طرف یہ ہے کہ فی لغت ہی خاصتاً کہ لغت کے اعتبار سے وہ مثلا کیا چیز اضافہ کر رہے ہیں. رعبہ بن الحجاج غالباً لیٹ اموی دور کے شاعر ہیں، اسی زمانے کے، بہرحال ابتدائی دور کے شعراء میں سے ہیں. ان کے دیوان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے، تو گویا اس نے ثلث اللغہ کو جمع کر لیا اپنے پاس. تو یہ خاصیت ہے. اور شعراء نے بھی شاعری کی ہے، انہوں نے بھی، لیکن انہوں نے جس طرح مفردات اور تعبیرات کو جمع کیا ہے شاید اس کی مثال اور شعراء کے یہاں کم مل سکتی ہے. تو یہ چیز کون بتائے گا؟ یہ ہے کام، یہ ناقد جب اس کو دقہ ہے یعنی بہت دقیق نظر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں ناقدین ہی بتا سکتے ہیں. والوظیفہ الخامسہ تحدید مدى تأثر العمل الأدبي بالبيئة التي ظهر فيها ومدى تأثيره فيها. فمن المهم أن يعرف الناقد ماذا أخذ الأديب من البيئة وما الذي أعطاها، وبهذا تحدد عبقرية الأديب وإبداعه ومدى استجابته العادية للبيئة. کہ یہ تأثر کتنا اپنے ماحول سے لیا اور اس کو متاثر کتنا کیا، یہ دونوں چیزیں بھی ایک ناقد ہی ہمیں بتائے گا. ایک مثال یہاں بتا دیتے ہیں اور آگے چلیں گے. مثلا ابو العلاء المعری کے حوالے سے آپ کو شوقی ضیف کی کتاب ہے فصول فی الادب والنقد، اس میں ابو العلاء المعری پہ ایک مقالہ انہوں نے لکھا ہے. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ابو العلاء المعری کے یہاں مذہب کے تئیں جو بے اطمینانی ہمیں دکھتی ہے، ان کے یہاں جو قنوط اور یاس کی ایک رو ہمیں غالب دکھتی ہے، وہ انہوں نے کہاں سے اخذ کیا. اور اس وقت وہ شام کے اس ماحول کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح مذہبی فرقہ واریت اور افراتفری فکری طور پر کس طرح ایک جمود سا آ گیا تھا، اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کے اندر کی پریشانی نہیں، بلکہ وہ جو باہر جو افراتفری کا عالم ہے، اس کا عکس ہمیں ابو العلاء المعری کے کلام میں، ان کے شعر میں دکھ رہا ہے. تو یہ کام بھی ہمیں ناقد ہی کر کے بتائے گا. والوظیفہ السادسہ التعرف على سمات الأديب من خلال عمله الأدبي والتعرف على خصائصه الشعورية والتعبيرية والنفسية التي تضافرت لإنتاج أدبه. یعنی ادب کے ذریعے سے ادیب تک پہنچنا. یہ بعض ناقدین اس طرح سے ادب کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک ادب کے ذریعے سے مثلا کسی ناولسٹ کا ناول اٹھا کے اس ناولسٹ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بات ایسے واضح ہوگی کہ بعض لوگ جب مثلا ناول پڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کس نے لکھا ہے، کب لکھا ہے، میں سے کوئی بحث نہیں ہے، ہم صرف اس ٹیکسٹ کو اپنا موضوع بحث بنائیں گے اور اس پہ بات کریں گے، اس کی تشریح تعلیل کریں گے. اس کے برعکس بعض ناقدین اس عمل کو مربوط اور منسلک اور مرتبط سمجھتے ہیں اس ادیب کے ساتھ جس نے اس کو لکھا ہے. مثلا بس محمود العقاد نے اس طرح کی ایک کوشش کی ہے. ابن الرومی حیاتہ من شعرہ، یعنی تذکرہ نگاروں نے ابن الرومی کے بارے میں جو کہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم ابن الرومی کی سیرت مرتب کرنے کی کوشش کریں گے. کس کے ذریعے سے؟ من شعرہ، اس کے ادب کے ذریعے سے، ان کے اشعار کے ذریعے سے. والوظیفہ السابعہ المقارنہ وہی ربط العمل الفنی بالتراث الذی ينتمي الیہ وکشف موضوع من هذا التراث، کہ کمپیریزن کیا جائے. ہم اموی دور کا کمپیریزن اس سے ماقبل جو ادب عربی میں آیا تھا اسلامی جاہلی دور میں، ان کا مقارنہ کریں، ان کا کمپیریزن کریں کہ حیت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے اور مضامین کے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے کون سی چیزیں سیم ہیں، ایز اٹ از ہیں، جو پہلے تھی وہی اب بھی ہے، کون سی چیزیں مختلف ہیں، کون سی چیزوں میں تنوع پیدا ہوگی، کون سی چیزیں پہلے مجمل تھیں اب مفصل ہو گئیں، یا پہلے تھی اب نہیں رہیں. یہ سب مقارنہ جو ہے
یہ بھی ادبی ناقد کا کام ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں ہیں کلاسیکل ادب کے حوالے سے۔ حدیث العربیہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، طه حسین نے کچھ مقالات اس میں القدماء والمحدثون کے حوالے سے لکھے ہیں، اور وہ مثال کے طور پر وہ چند آرٹیکلس اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ مقارنے کی جو تفصیل ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ المقارنہ سے، کمپیریزن سے کیا مراد ہے کہ اس ادبی فن پارے کو خود اپنی ہی ادبی روایت کے ساتھ مقابلہ کر کے، مقارنہ کر کے دیکھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ ادبی تنقید کا کہ اہم جو کاموں میں سے یہ بھی ایک کام ہے۔ والوظیفہ الثامنہ ہوا توجیہ الادب والادباء۔ توجیہ کہتے ہیں مطلب ایک راہ دکھلانا، ایک معیار سازی کرنا، ایک معیار مقرر کرنا، مرتب کرنا۔ وتعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف وأكثرها حساسية في عملية النقد الأدبي، فالتفسير والتعليل والتقييم تتضمن نوعا من التوجيه للأدباء، بينما يعتبرها البعض الآخر تقييدا للمواهب۔ لقد ظهرت عبر الأزمنة نظرات نقدية قامت بتوجيه الأدباء نحو اتجاهات أدبية جديدة۔ یعنی تفسیر و تعلیل تقییم کے ساتھ ساتھ یہ معیار مقرر کرنا، یہی نہیں بتانا کہ ایک ادیب نے کیا لکھا ہے، بلکہ کیسے لکھا ہے، اس پہ کیا اثرات رہے ہیں، اس نے کیا اثرات لیے ہیں، کیا اثرات ڈالے ہیں، ان سب کو ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ناقد کا ایک بہت بنیادی اور بہت اہم کام ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ آخر ادب کو ہونا کیسا چاہیے، جو ادب وجود میں آئے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں جو نظریہ ادب ہے جو ہم نے پہلے کہا، اس کا سیدھا براہ راست اثر ان آراء پہ بھی ہو جائے گا۔ میخائیل نوئما کا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، الغربال کو ہی مثلا لے لیجیے، اس میں جو لیس کل ما سطر بمداد علی قرطاس ادبا ولا کل من حرر مقالا او نظم قصیدۃ موزونۃ بالادیب، کہ ہر چیز جو سیاہی سے ہم کاغذ پہ لکھیں اسے ادب نہیں کہتے، اور ہر وہ فرد جس نے کچھ موزون کر لیا، کچھ منظوم کر لیا، اس کو ہم ادیب اور شاعر نہیں کہیں گے۔ فالادب قضا و قضا، اس میں اللفظ والمعنی کی بحث بتائیں گے، الشکل والمضمون کی بحث بتائیں گے، یعنی نظریاتی طور پر وہ توجیہ ہوگی، توجیہ الادب والادباء، کہ آخر ادب کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ایک معیار فراہم کریں گے اور اس کی مثالیں دیں گے، اور جو ادب وجود میں آ چکا ہے اس میں اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہا ہے، اس کی خامیوں کو، اس کی کمیوں کو، اس کے نقائص کو ظاہر کریں گے۔ یہ سب چیزیں ادب کو کی تشریح تفہیم کے ساتھ ساتھ ادب کو زندہ رکھنے میں اور ادب کو ترقی فراہم کرنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں۔ ادب زندہ ہے تو زبانیں زندہ ہیں، زبان زندہ ہے تو ثقافتیں زندہ ہے، ثقافتیں زندہ ہے تو ایک بہت بڑا خزانہ انسانی افکار اور تصورات اور نظریات کا ہے، اور یہ سب چیزیں برقرار رہیں گی تو مستقبل کو اور بہتر سے بہتر بنانے کی امید باقی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔